حیدر قرار بنایا۔ حضرت عبداللہ طارق بن عبداللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دونوں کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابھی صحابی نہیں بنے، آپ کے پاس مال غنیمت بڑا مال تھا، معذرت کے ساتھ مال غنیمت نہیں، مال ذاتیت یعنی اپنا مال۔ آپ مدینہ پاک تجارت کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دورے پر نکلے۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے پاس اونٹ بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرے والا میرے قافلے کی طرف تشریف لا رہا ہے، ایک گل رانا میرے قافلے کی طرف تشریف لا رہا ہے۔ سرکار آئے، آ کے کہا یہ سرخ رنگ کا اونٹ بیچنا ہے۔ اس دور میں سرخ رنگ کے اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، جسے ڈارک براؤن آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے جب ہم جانور لینے جاتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں کہ ڈارک براؤن کلر کا اونٹ مل جائے، وہ نمایاں خوبصورت لگتا ہے۔ اس دور میں اس کو سرخ رنگ کا اونٹ کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیچنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیچنا تو نہیں تھا، لیکن اتنا خوبصورت چہرہ سرکار کا ہمیں لگا کہ ہم سے نہ نہیں ہوئی، سرکار کا چہرہ دیکھ کے نہ نہیں ہوئی۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جی بیچنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ اونٹ دے دو، بظاہر میرے پاس روپیہ نہیں، مال نہیں، میں مدینے جاؤں گا تو تمہیں کھجوریں بھیج دوں گا۔ اب بتائیے کوئی مال والا ہو کیا ایسے اپنا سودا بیچتا ہے؟ بولیے نہیں، جو بیچتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے، جو بیچتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے مال و دولت کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے یار کی سنگت کو ترجیح دی، انہوں نے مصطفیٰ کی ذات کو ترجیح دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں جذبات میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے ہم نے مال دے دیا، لیکن بعد میں سرکار لیٹ ہو گئے، پریشانی لگی ہے، اب اونٹ کی قیمت بھی زیادہ ہے، اس آدمی کو جانتے بھی نہیں ہے، نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ اس کے مال کا پتہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہماری واقف ہے۔ وہاں پر سالار قافلہ کی بیوی جو تھی نا وہ بھی موجود تھی، سالار قافلہ کی جو زوجہ تھی وہ بھی موجود تھی۔ اس نے کہا کہ کس لیے پریشان ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک بندے کو اونٹ دیا ہے، سمجھ نہیں آتی، دے تو دیا ہے کیونکہ اس کا حسن بھا گیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، بات دور نہ چلی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ دے دیا، سرکار نے لیٹ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو سالار قافلہ کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ نہ آئے تو اس کے حصے کی کھجوریں میں دے دوں گی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹ بول سکتا نہیں۔ کیوں؟ جس کا جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس پر خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر قرآن کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر مصطفیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، اس کا چہرہ تو خدا کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوا ہے، اس کا چہرہ تو حسن والا ہے۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، صحابی آئے قاصد لے کر، کھجورے لے کر، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، یہ کھجورے رکھ لو اور جتنی قیمت ہے اتنی پوری کر لو، بقایا قافلے میں تقسیم فرما دینا، جتنی قیمت ہے اتنی رکھ لو، بقایا قافلے میں تقسیم فرما دینا۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب مجھے تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، مجھے تیرے رخ والضحیٰ کی قسم۔ اللہ کریم نے حضور کو خصائص اور شمائل بھی ایسی عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا فرمائے نہیں۔ اللہ حضور کا